اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آن لائن کلاسز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کے ایک مضمون پھر وطنیت کی طرف اس پہ بات کریں گے۔ اس مضمون کو تحریر کیا ہے مولانا صلاح الدین احمد صاحب نے۔ مولانا صلاح الدین احمد یہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام احمد بخش تھا۔ انہوں نے پنجاب نیشنل کالج لاہور سے BA کیا۔ وہ ابتدا سے ہی اردو زبان و ادب کے شیدائی تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ایک رسالہ جس کا نام ہے خیالستان وہ جاری کیا۔ 1934 سے انہوں نے ایک رسالہ تھا ادبی دنیا، اس کی ادارت سنبھالی اور مرتے دم تک اسے مرتب کرتے رہے اور شائع کرتے رہے۔ آپ کا ایک اہم کارنامہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے۔ اس انجمن کے تحت انہوں نے اردو کی قدیم اور نادار کتابوں کو ازسر نو شائع کیا۔ وہ اردو پڑھو اردو بولو تحریک کے سرخیل تھے، جس کی وجہ سے انہیں پنجاب کا بابا اردو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے مقالہ نگار تھے۔ انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پر سینکڑوں مقالے تحریر کیے ہیں۔ ان کے تصنیفات میں سے جو بہت زیادہ مشہور ہیں اور تحریریں تو وہ ایک افسانوی ادب محمد حسین آزاد اور تصورات اقبال بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے پھر وطنیت کی طرف، یہ بھی مولانا صلاح الدین کے کتاب تصورات اقبال سے اخذ کیا گیا ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے بہت سارے تصورات، یعنی اس کا ایک تصور خودی آپ لوگوں نے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ اس کا تصور شاہین، مرد مومن وغیرہ وغیرہ، اس پر تفصیل سے مولانا صلاح الدین صاحب نے بات کی ان کے تصورات پر۔ تو آج انہی تصورات میں سے ایک بہت ہی مختصراً سا مضمون ہے لیکن بہت ہی بامقصد مضمون ہے، وہ لیا گیا ہے جس کا عنوان ہے پھر وطنیت کی طرف۔ عزیز طلبہ، اس مضمون میں ہم دیکھیں گے کہ یہ عنوان جس کا عنوان ہے پھر وطنیت کی طرف، آخر یہ عنوان کیوں رکھا گیا؟ تو ظاہری بات ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ وطن کے مخالف تھے۔ وہ ایک مسلمانوں کے عالمی اتحاد کے داعی تھے اور ان کے اشعار تو بہت سارے ہیں اس سلسلے میں، لیکن اس کا جو مشہور شعر ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک الگ وطن کے قیام کی دعوت مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس پر مصنف نے بات کی ہے اپنے اس مضمون میں۔ تو مضمون مختصراً بھی ہے، لیکن سب سے پہلے میں اس پورے مضمون میں آپ کو مختصراً اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ضروری ہے
کہ مختصراً الفاظ میں آپ لوگ سمجھ لیں کہ اس مضمون میں بنیادی باتیں کون سی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس مضمون کو جب آپ لوگ پڑھیں گے تو یہ جو چند مخصوص چند مین پوائنٹ یہ سامنے آئیں گے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ جذبہ تھا کہ تمام دنیا کے مسلمان متحد رہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے الگ وطن کے قیام کے بارے میں غور و فکر نہیں کر رہے تھے۔ تاہم جب دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنا ممکن نہ رہا تو انہوں نے ہندوستان ہی میں الگ وطن کے قیام میں عافیت محسوس کی۔ اس حوالے سے مصنف کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کا خواب بہت پہلے ٹیپو سلطان، عبدالحمید ثانی اور سید جمال الدین افغانی نے دیکھا تھا۔ اسی طرح جب علامہ اقبال کی کوششیں بھی بارآور ثابت نہ ہوئیں تو انہوں نے ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کی جدوجہد شروع کی۔ مصنف کے مطابق ایسا کرنا اگرچہ اقبال کے عالمگیر فکر و فلسفے کے خلاف تھا، مگر عقلی لحاظ سے مسلمانوں کو ایک ایسی اسلامی ریاست کی ضرورت تھی جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس طرح پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ مصنف کے مطابق پاکستان اپنے قیام کے بعد دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات استوار رکھے گا اور ہر معاملے میں ان کا معاون و مددگار رہے گا۔ اسی طرح آزادی کے بعد جو غیر مسلم پاکستان کے حصے میں آئے ہیں انہیں مکمل مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور انہیں مفید شہری بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ مسلمانوں کی ریاستیں چاہیں الگ الگ ہوں مگر وہ کعبۃ اللہ اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دریائے نیل کے ساحل سے لے کر چین کے شہر کاشغر تک متحد و متفق رہیں گے۔ تو عزیز طلبہ، مضمون کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل، اسلامیان ہند یعنی ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کے دل جس جذبے سے سرشار ان کے دلوں میں جو جذبہ تھا سرشار بھرے ہوئے تھے، جس جذبے سے بھرے ہوئے تھے تو وہ کون سا جذبہ تھا؟ وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا۔ وحدت ملت مراد ہے مسلمانوں کے عالمی اتحاد کا جذبہ، نظریہ، اور یہی علامہ اقبال چاہتے تھے کہ دنیا کے سارے مسلمان آپس میں متحد رہیں اور ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو۔ اگرچہ اس جذبے نے، یعنی کون سے جذبے؟ وحدت ملت کے جذبے نے ہمارے فکر و شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا تھا، یعنی بالکل مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اپنے لیے ایک آزاد وطن حاصل کر لیں۔ بس ان کے دلوں میں، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جذبہ تھا وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا، لیکن یہی جذبہ بالآخر ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ تاریخ کا یہ ایک حیرت انگیز معمہ اور گہرا راز ہے۔ معمہ بھی ایک راز کو کہتے ہیں، پہیلی کو کہتے ہیں، یعنی
ایک ایسی بات جو صحیح طور پر حل نہ ہو سکے. یہ ایک معمہ ہے، یہ ایک حیرت انگیز معمہ اور گہرا راز ہے جسے پوری صحت اور قطعیت سے حل کر لینا ممکن نہیں. یعنی پوری صحت یعنی پوری سچائی اور قطعیت اور یقین کے ساتھ مکمل طور پر حل کرنا کہتے ہیں یہ ناممکن ہے. بہرحال جہاں تک ہماری زندگی کے موجودہ تقاضوں کا تعلق ہے، تقاضوں کا یعنی موجودہ ضروریات کا تعلق ہے، آج اس بات کا فیصلہ کر لینا نہ صرف موزوں بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے. نصب العین مقصد، بحیثیت قوم ہمارا اصل مقصد ہے کیا، یا اس کے حصول کا، یا اس کو حاصل کرنے کا سیدھا راستہ کون سا ہے اس قومی نصب العین کا. اور ہماری وطنیت اور ملت یعنی دو جو یہ نظریے ہیں ملت کا اور وطن کا، اس کی کس حد تک معاون یا مخالفت ہو سکتی ہے. معاون مددگار یا مخالف کس طرح ہو سکتی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اسلام یعنی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی افرنیش بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتا ہے. افرنیش کہتے ہیں پیدائش کو، قومی وطن کی پیدائش بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر، ربع صدی یعنی 25 سال پہلے، اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا. کس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا؟ علامہ اقبال نے. کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے. وطن اور وطنیت کے استخفاف کہتے ہیں یہ خفیف سے نکلا ہے، معمولی سمجھنا. یعنی علامہ اقبال وطن کی سوچ کو بہت معمولی سمجھتے تھے کیونکہ اس کے ذہن میں تو وحدت ملت کا تصور تھا، لیکن وہ جب اس نے اپنی وہ سوچ، وہ عظیم اور وسیع سوچ چھوڑی اور وطن کے بارے میں جب وہ سوچنے لگے تو وہ وطن اور وطنیت کو، وہ اس کی جو سوچ تھی وہ بہت معمولی سمجھتا تھا، لیکن اس نے جو اس وقت حالات تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے باقاعدہ سوچ و فکر شروع کی اور وطن کو اپنا محور بنا لیا. لیکن جب مفکر اسلام نے اپنے شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، اپنی توجہ موڑی. ایک لفظ گزر چکا ہے، شاعرانہ الہامات. الہام وہ بات جو اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں ڈالی جائے. تو جب مفکر اسلام نے اپنی شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے، ایک تھوڑے سے وقفے کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، جب انہوں نے ہندوستان کی سیاست پر ایک نظر ڈالی، تو ظاہری بات ہے کہ انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی اور مسلمان اور ہندو دونوں مل کر ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا چاہتے تھے. لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے جو رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، وہ ظاہری بات ہے کہ مجبور ہوئے
علامہ اقبال اس بات پر کہ اگر انگریز نکل گئے اور جمہوریت میں تو سروں کو گنا کرتے ہیں، تو انگریزوں کے جانے کے بعد چونکہ وہاں پر ہندوؤں کی اکثریت تھی، مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، لہٰذا اگر جب بھی الیکشن ہوتے تو ہمیشہ کے لیے وہاں ہندو حکمران بنتے اور مسلمان پھر بھی انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں آ جاتے۔ اور آج آپ لوگ دیکھ لیں، اگر ہندوستان پر اگر آپ لوگ ایک نظر ڈالیں، وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہیں، جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہی وہ فکر اور سوچ تھی علامہ اقبال کے بعد کہ وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ یہ بنیادی بات یہ سامنے آ رہی ہے۔ تو وہ مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کی قیام کی دعوت دی۔ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا، مصنف کہتے کہ میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی۔ جمرود آپ کو معلوم ہے خیبر ایجنسی میں واقع ہے، یہاں سے لے کر راس کماری تک۔ راس کماری یہ ہندوستان کا آخری سرا ہے، یہ سری لنکا کے بارڈر پر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں تک تھی یا صرف انہی اقطاع قطع سے نکلا ہے ٹکڑے کو کہتے ہیں، یعنی وہ علاقے ان باشندوں کے لیے جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے۔ اور وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا اور عبدالحمید ثانی نے بھی، جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا، اور خود مفکر اسلام علامہ اقبال نے بھی، کہ کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا، شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا، یعنی پورا ہونے والا تھا۔ یعنی یہی خواب جو ہے ان جو عظیم شخصیات جن کے نام گزرے ہیں، ٹیپو سلطان، عبدالحمید ثانی اور جمال الدین افغانی، انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا کہ یہاں پر ایک مضبوط اسلامی حکومت بنے۔ لیکن ایک بات بالکل صاف اور عیاں ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کہ ملت اور مقاصد ملت کے امکانات کے فروغ کے سلسلے میں، امکان سے نکلا ہے، اس کی جمع ہے، یعنی ممکنات کے فروغ کے سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا، یعنی جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مصنف یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ملت کی جو سوچ تھی وہ ایک جذباتی سوچ تھی، لہٰذا جب وہ جذبات کو چھوڑ کر اور صحیح معنوں میں افکار کی طرف انحراف کیا، یعنی وہ اس کی طرف آئے، منہ موڑ لیا، یعنی حقیقت کی دنیا میں جب آئے تو اسے مومن کی ترکتاز کے لیے، ترکتاز کہتے ہیں دوڑ دھوپ کو، پھلنا پھولنا مراد ہے، کہ تو انہیں مسلمانوں کے پلنے پھولنے کے لیے اس جہاں کی وسعتیں اور اس کی سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپید کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، یعنی مسلمانوں کی سفر کے لیے، یعنی وہ سفر کون سا تھا؟ وہ سفر ملت اسلامیہ کے اتحاد کا سفر، ایک وسیع سمندر
ایک بہت بڑی سوچ، بہت وسیع. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جذبات کو چھوڑ کر حقیقت کی دنیا میں علامہ اقبال وہ اس کی طرف منہ موڑا، تو علامہ اقبال کو مسلمانوں کی پھلنے پھولنے اور ترقی کے لیے اس دنیا جہان کی وسعتیں جو ہیں وہ ناپید معلوم ہوئی، اور وہ بیکار اور بےمانی ان کو نظر آئیں کہ یہ سوچ تو بالکل صحیح ہے، لیکن موجودہ وقت کے تقاضوں کے مطابق یہ فی الحال ناممکن ہے. اس لیے پھر علامہ اقبال نے اپنی تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس و تشکیل کی دعوت دی. تاسیس کہتے ہیں بنیاد کو، دعوت دی. خطبہ الہ آباد کی طرف اشارہ ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا، بلکہ اس میں اس کو اس کی نجات بھی نظر آئی. مطلب کیا ہے؟ یعنی مصنف یہ کہتے ہیں کہ شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر، یعنی علامہ اقبال کا جو وہ عظیم اس کی جو سوچ تھی ملت اسلامیہ کا اتحاد، وہ عظیم سوچ کو چھوڑ کر فی الحال اس نے مسلمانوں کو بر صغیر میں ایک علیحدہ وطن کی دعوت دی، اور دعوت کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ وطن قائم ہوگا تو اسی وطن کے رہنے والے مسلمان، علامہ اقبال کی جو سوچ تھی اتحاد بین المسلمین، یہاں کے عوام کوشش کریں گے اس کے لیے. اور آج کل اگر آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہماری موجودہ حکومت نے ایک سٹیپ لیا تھا، ترکی، ایران، ملیشیا، انڈونیشیا، کہ یہ جو OIC ہے مسلمانوں کی جو تنظیم ہے یہ بیکار تنظیم ہے. انہوں نے آج تک کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کیا، چاہے فلسطین کا ہو، چاہے کشمیر کا ہو. اور عرب دنیا کے جتنے بھی، سعودی عرب ہے، قطر ہے اور یہ بحرین وغیرہ، انہوں نے تو باقاعدہ اسرائیل کو اب بھی تسلیم بھی کر لیا ہے. ان کو اپنی حکمرانی کی فکر ہے، ان کو وہ اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں. تو بہت سی رکاوٹیں آج ہیں، تو اس وقت بھی اس قسم کی رکاوٹیں تھیں. اس لیے علامہ اقبال مجبور ہوئے کہ وہ اس سوچ کے لیے اس کو فی الحال ایک سائٹ پر رکھ دیا، اور یہ سوچ کر کہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر لیں، اور جہاں پر وہ اللہ کا قانون نافذ کر لیں، اسلام نافذ ہو، اور اسی ملک سے پھر اتحاد بین المسلمین کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں. مصنف فرماتے ہیں کہ زمین آخر زمین ہے، اور ہمارے تخیل کی 1000 پروازیں، ہماری آرزوؤں کی 1000 رفتیں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی. اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے، تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو. یعنی ہم ایک ایسا ٹکڑا زمین حاصل کر لیں کہ جہاں پر ہم آسمان کی بادشاہت، یعنی اللہ کی حکمرانی، اللہ کا قانون اس زمین پر نافذ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے فرمانبردار بندے متصرف یعنی قابض ہو کر، با اختیار ہو کر اسے اپنا وطن بنائیں، اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنی اولاد قربان کر دیں. مصنف فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کے آفاقی تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا.
لیکن اس کی رجت ایک حقیقت پرستانہ رجت تھی۔ رجت کہتے ہیں واپسی کو، یعنی مصنف کا کہنا ہے کہ علامہ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کی آفاقی تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا، بالکل کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اس کی رجت یعنی واپسی، یعنی پھر وطنیت کی طرف، یعنی تصور ملت کو چھوڑ کر وہ وطنیت کی طرف آئے، تو مصنف کہتے ہیں کہ اس کی رجت، اس کی یہ واپسی ایک حقیقت پرستانہ رجت تھی۔ ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ، اپنی حفاظت اور اپنے فروغ کے تقاضے، فروغ سے مراد ترقی ہے، یعنی ترقی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بحر بے پایاں کے لفظی معنی تو ہے سمندر جس کا کنارہ نہ ہو، یعنی بہت وسیع سمندر، یا کسی آسمان بے کراں، یا اتنے وسیع آسمان جس کے کوئی کنارے نہ ہوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطۂ زمین کی حاجت تھی، ضرورت تھی، جس میں سما کر یا سمٹ کر، پھیل کر یا بٹ کر اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنی تھی۔ بقول مصنف، خداوند تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی، یعنی کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، پاکستان آزاد ہو گیا۔ یہاں اس بحث میں الجھنا بے سود ہوگا کہ ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوئے۔ نعمت عظمیٰ یعنی پاکستان کی طرف اشارہ ہے کہ کتنے لوگ اس عظیم نعمت سے بہرہ مند ہوئے، فائدہ اٹھانے لگے، کیونکہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں رہ گئے اور بہت سارے یہاں آ گئے، بہت سارے لوگوں نے آزادی کا سانس لیا یہاں آ کر۔ مصنف کہتے ہیں لیکن جس قدر بھی اس ملک سے بہرہ مند ہو سکے، ان کے لیے نجات و فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت کے مرغزار میں سے ہو کر نکلتا ہے اور اس فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے، فوز عظیم بڑی کامیابی کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جب اپنی ملی مفاد کی حفاظت اور اپنی ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا ہے، خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، تو منطقی طور پر ہمارے لیے، منطقی یعنی عقلی طور پر ہمارے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں، کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ، نہ صرف ہمارے مقاصد ملی، بلکہ خود ہماری ہستی وجود، ہماری جانیں اور ہمارا جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اس کی سلامتی سے وابستہ ہیں۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہم خدمت دین اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے، ہم اعلیٰ کلمت اللہ بھی کر سکیں گے۔ اعلیٰ کلمت اللہ سے مراد ہے اللہ کے احکام کو بلند کرنا، اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، وہ بھی کر سکیں گے، اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو نقصان پہنچا، ملک پر کوئی آفت آئی، تو نہ ہم بچے رہیں گے اور نہ ہماری مسلمانی، اور خاک میں بداہن، مصنف کہتے ہیں خاک میں بداہن کا مطلب ہے میرے منہ میں خاک، اور خاک میں بداہن ملک کا زوال، ملت کا زوال بن جائے گا۔ جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، قیام پاکستان کے بعد
ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے. یعنی پہلے ہمارا مقصد جو تھا، محاذ جو تھا، وطن کا حاصل کرنا تھا، اب چونکہ وطن حاصل ہو چکا ہے تو اب ہمارا محاذ بھی بدل گیا ہے. اب وہ محاذ کیا ہے ہمارا؟ وہ ہے اب وطن اور ملت کی مفاد متضاد نہیں رہے. وطن حاصل ہو گیا ہے تو وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں ہیں. اب اس وطن سے، اس پاکستان سے ملت کے تمام دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کوششیں کریں گے، بلکہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں. یعنی بلکہ اب یہ ایک ہو گئے ہیں، اور ایک کا فروغ یعنی ایک کی ترقی، پاکستان کی ترقی دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے. یعنی ملت کی ترقی کی ضمانت یہ ہوگا. اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے، اور وہ ہے 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری. مصنف کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزو نے حصہ نہیں لیا. یعنی ہندو سکھ عیسائی یہاں تھے، وہ ان کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی کہ پاکستان بنے، لیکن یہ ہماری جدوجہد سے پاکستان بن گیا ہے. اور پاکستان میں بہت سارے غیر مسلم بھی آباد تھے، تو وہ بھی اب ہمارے اس وطن کا حصہ بن چکے ہیں، پاکستانی بن چکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزو نے حصہ نہیں لیے، بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آ گئے ہیں. اب انہیں مفید شہری بنانے کے لیے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو، جس کے تقدس سے نہ انہیں مجال انکار ہو اور نہ ہمیں یارائے انحراف یعنی منہ موڑنے کی جرت یعنی انکار. ظاہر ہے کہ یہ نصب العین وطن پروری، وطن سے محبت اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہوگا. اور اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت کہتے ہیں جو کم تعداد میں ہوں، تو ملک کی اکثریت اور اقلیت ہاتھوں میں ہاتھ دیے آگے بڑھیں گے اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ لیں گے. اب کہ ہم آزاد ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، آزاد وطن حاصل کر لیا ہے. ہماری وطن دوستی ہماری ملی روابط پر غالب نہ آئے گی. یعنی مقصد جملے کا یہ ہے کہ اب وطن حاصل ہو گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب ہم جو ہمارے بزرگوں کی جو سوچیں تھیں وہ ملت کے اتحاد اور اتفاق اور ایک مٹھی کی، وہ ہم اس سوچ کو چھوڑیں گے نہیں اور نہ انہیں نقصان پہنچائیں گے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام علامہ اقبال کی طرف اشارہ ہے، ہم شاعر اسلام یعنی علامہ اقبال کی اس آرزو، اس خواہش کو بہر لانے کے لیے یعنی پوری کرنے کے لیے ہمیشہ سر بکف رہیں گے. اور وہ کیا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر.